یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، اور قیامت کے دن کیا ہوگا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ علامات قیامت قرآن میں اللہ تعالی نے بتا دی ہے۔ اب جو تیسری بات تھی نا کہ کب ہونی ہے، کس تاریخ کو ہونی ہے، یہ تیسرا جو ہے یہ بحث کا ایریا ہے کہ خوارج کہتے ہیں اس کا علم ماننا شرک ہے، لیکن ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ اللہ نے اس کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا تھا، مگر اس کے اظہار کی اجازت نہ تھی۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف قسم کے علوم تھے۔ ایک وہ علوم تھے جو سب لوگوں کو بتانے والے تھے، ایک وہ علوم تھے کہ جن کے لیے آپ کو اختیار تھا کہ وہ بتائیں یا نہ بتائیں، اور ایک علم وہ تھا جو خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے تھا۔ اب جب قیامت کے علم کو دیکھتے ہیں تو اس میں ایک قیامت کا علم کے وقوع کب ہوگا، یہ ان علوم میں سے نہیں ہے کہ جو بندوں کو بتائے جائیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، یہ عام لوگوں سے تو میں قیامت کے علم کو چھپا کر رکھنا چاہتا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو امین تھے، تو جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے اظہار کی اجازت عطا نہیں فرمائی، مگر قرآن سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا علم اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما دیا تھا۔ یہ وہ ساری گفتگو کی تمہید ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ تو علم قیامت گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اللہ تعالیٰ کے اسراروں میں سے ایک اسرار تھا، تو یہ صاحب اسرار کو اس کا علم ہوتا ہے، صرف نام کے اسرار کو اس کا علم نہیں ہوتا کہ حضور کو علم تھا یا نہیں۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے علم قیامت کے بارے میں ان کو بتایا تو مختلف انداز سے ان کو بتایا۔ پہلے یہ بتایا قیامت ہوگی، پھر بتایا اس کی علامات کیا ہیں، پھر بتایا کہ ان کا اس دن کیا ہوگا۔ اب جب ٹائم کی بات آئی نا کہ ٹائم کب ہوگا، تو اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں جواب دیا الیہ یرد علم الساعہ، یہ اللہ کی طرف لوٹا دو، قل انما علمھا عند اللہ، اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کیوں؟ اس کے اظہار کی اجازت نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیہ یرد علم الساعہ، تم یہ کہو اس کا علم اللہ کی طرف لوٹا دو۔ یہ توریہ کی زبان میں وہاں بات کی گئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں ان آیات کی طرف چلتا ہوں یہاں پر جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم قیامت عطا فرمایا تھا مگر اس کا اظہار نہیں تھا۔ لیکن اس سلسلے کی جو بات میں شروع کر رہا ہوں وہ یہاں سے ہے کہ وہ سوال ہی کیوں کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیوں سوال کرتے تھے کہ ہمیں آپ قیامت کے بارے میں بتائیں؟ کیا وہ قیامت کو مانتے تھے، قیامت کی تیاری کرنا چاہتے تھے، اس لیے سوال کرتے تھے؟ نہیں، اس کی وجہ اور ہے۔ اب ان کا علم قیامت کے بارے میں کیا عقیدہ تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ جاسیہ میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ 24 آیت ہے سورہ جاسیہ کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، وہ یہ کہتے تھے کہ ہماری زندگی تو بس دنیا کی زندگی ہے، اسی زمانے نے ہمیں مارنا ہے اور زندہ رکھنا ہے، 4 دن کھا لو اور عیش کر لو، یعنی بعد الموت کی زندگی کو وہ سرے سے مانتے ہی نہیں تھے۔ اب جہاں تک قیامت کا تعلق ہے، اسی سورہ جاسیہ کی آیت اگلی میں اللہ تعالیٰ 32 اور 33 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ خدا کا وعدہ سچا ہے یعنی قیامت، اور قیامت میں کچھ شک نہیں، تو وہ کہتے تھے ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، ہمیں نہیں پتا، ما ندری مسا، ہمیں نہیں پتا قیامت کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کہتے تھے ہم تو اس کو ما زن خیال کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ہاں جب وہ آئے گی نا تو ان کے لیے وہ ساری برائیاں ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ ان کو گھیر لے گا اور وہ بتا دے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، وَبَدَا لَهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، وہ مذاق اڑایا کرتے تھے قیامت کا۔ اب یہاں تک 2 باتیں ثابت ہو گئیں، نہ وہ قیامت کو مانتے تھے، نہ ان کا یہ پوچھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کب ہے اس کا کوئی معنی تھا۔
نہیں، وہ جاننا ہی سرے سے نہیں چاہتے تھے، وہ تو مذاق کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ تو ایذا پہنچا رہے تھے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رہے تھے یہ بات کر کے. کیوں؟ ان کا تو کوئی مقصد ہی نہیں تھا. تو اب جب یہ بات ہوتی ہے تو خوارج کہتے ہیں نہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کو علم ہی نہیں تھا کیونکہ انہوں نے بتایا نہیں. اب جو مذاق کر رہا ہے اس کو بلیو نہیں کرتا، اس کو بتانا چاہیے. اللہ کا راز، یہ اسرار کی بات ان کو بتانی چاہیے تھی، نہیں. اب وہ تو اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھے. وہ کہتے ہیں یہ آیت قرآن کریم میں مختلف مقامات پر آئی ہے، لیکن اس وقت میں سورہ یونس کی 48 پڑھ رہا ہوں. ویسے یہ سورہ سبا کی 29 آیت میں بھی آئی ہے، سورہ ملک کی 68 میں بھی آئی ہے، یاسین میں آئی ہے، نمل میں آئی ہے، انبیاء میں آئی ہے. اور مشہور آیت ہے کہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وہ کہتے ہیں کہ بتاؤ قیامت کب ہے اگر تم سچے نبی ہو. سبحان اللہ، بڑی قابل توجہ بات ہے یہ. وہ کہتے ہیں قیامت کب ہوگی، یعنی کب کا اگر تم کو پتا ہے تو تم سچے نبی ہو. اب یہ بتاؤ، میں اپنے تمام دنیا بھر کے خوارج دوستوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی نہیں ہیں؟ وہ تو سچے نبی ہیں. تو وہ کہتے ہیں اگر تو سچا نبی ہے تو تمہیں اس کے وقوع کا علم ہونا چاہیے، بتا. یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو اس پر ہینگ کر رہے ہیں، رکھ رہے ہیں، سسپینشن کر رہے ہیں اس کے اوپر کہ یہاں بتائیں کہ اگر تو سچا ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے تو حضور کو علم تھا، اگر وہ سچے نبی نہیں تھے نعوذ باللہ تو ان کو قیامت کا علم نہیں تھا. تو یہاں سے یہ بات اشارہ دیتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا مگر بتانا نہیں تھا. کیوں؟ یہ خدا کے اسراروں میں سے اسرار تھا. اس کی آگے تفصیل آ رہی ہے. اور یہ سوال قیامت کب ہے، مثلا اب جس سال میں ہم جا رہے ہیں یہ 2008 ہے، 2008 ہے، تو وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ وہ کب ہے. اگر فرض کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بتلا دیتے کہ وہ 2015 میں آئے گی، میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو کیا وہ اس بات کو مان لیتے؟ وہ کہتے تھے کہ ہاں ہمیں یقین ہو گیا کہ تو سچا رسول ہے اور تو نے یہ بتا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، انہوں نے مان لیا تھا. وہ جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ارشاد فرماتے، وہ ماننے والے تھے ہی نہیں. کیونکہ وَبَدَا لَهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نعوذ باللہ مذاق کر رہے تھے. تو ان کو یہ بتانے کا کیا فائدہ تھا کہ وہ کب آئے گی اور اس کا وقت ان کو کیوں بتا دیا جاتا. اور یہ امانت تھی اللہ تعالیٰ کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور کسی نبی نے اس کا نہیں بتایا. قرآن کریم میں سورہ احقاف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ آیت نمبر 35 ہے، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح سے صبر کر جیسے انبیاء اولو العزم یعنی 5 رسولوں نے صبر کیا ہے. وہ 5 بڑے رسول کیا؟ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ. کہ یہ بات رسولوں سے بھی پوچھی جاتی تھی کہ وقت بتاؤ وقت بتاؤ وقت بتاؤ. اب تم سے یہی پوچھی جا رہی ہے كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا، جس دن یہ اسے دیکھ لیں گے تو کیا کہیں گے؟ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ. یہ سمجھیں گے کہ ہم تو دنیا میں ایک پل بھر کے لیے کھڑے تھے. اب یہ بتائیں کہ یہ مسئلہ نیا نہیں تھا، یہ پرانا تھا. جب کسی نبی نے اس کا وقت نہیں بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی وہ اسی طرح امانت تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاصْبِرْ، کہ تو ان کے لیے جو یہ کہتے ہیں نا لا 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 لا، اور تیرا دل بھی کسی وقت ان سے تنگ اگر ہو جائے اور تو یہ سمجھے کہ ابھی آ جانی چاہیے، چھوڑ دے اس بات پہ صبر کر، یہ وقت آ جائے گا. اس آیت سے میں نے یہ صرف بتانا تھا کہ یہ پرانی بات ہے، یہ نئی نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امین تھے اور اللہ تعالیٰ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام امین تھے. سورہ اعراف 68 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نوح علیہ السلام نے فرمایا أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ. میں تمہارے پاس خدا کا بھیجا ہوا پیغام لے کر پہنچا رہا ہوں، میں رسول ہوں اور میں امین ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. سورہ التکویر کی آیت 20 اور 21 میں کہ میں رسول